فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 93 پڑھیں گے۔ 56واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر عزیزوں، خادموں، ملازموں اور غلاموں کے حالات، صفحہ نمبر 903۔ شیخ تبریزی اور ابن شہر آشوب نے روایت کی کہ حضرت کے 9 چچا تھے جو حضرت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 حمزہ، نمبر 5 عداق، نمبر 6 زرار، نمبر 7 مقموم، نمبر 8 ابو لہب اور نمبر 9 عباس، جن میں 4 بیٹے زندہ رہے: حارث، ابو طالب، عباس اور ابو لہب۔ حارث عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اسی وجہ سے ان کو ابو الحارث کہتے تھے، اور وہ عبد المطلب کے ساتھ چاہے زمزم کھودنے میں شریک تھے۔ اور حارث کے 5 بیٹے سفیان، مغیرہ، نوفل، ربیعہ اور عبد شمس تھے۔ اور ابو سفیان فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے، نوفل جنگ خندق میں مسلمان ہوئے اور ان کی اولاد بھی باقی رہی۔ اور عبد شمس کا نام جناب رسول خدا نے بدل کر عبداللہ رکھا، ان کی اولاد شام میں آباد ہوئی۔ اور ابو طالب و عبداللہ پدر جناب رسالت مآب ایک ماں سے تھے، ان کی ماں فاطمہ دختر عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم تھیں۔ حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف تھا۔ ان کے 4 فرزند تھے: طالب، عقیل، جعفر اور حضرت علی، اور 2 لڑکیاں ام ہانی جن کا نام فاختہ تھا اور ہجانہ تھیں۔ ان سب کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ان کی سب اولادیں سوائے طالب کے زندہ رہیں۔ جناب ابو طالب ہجرت سے پہلے رحمت الہی سے واصل ہو چکے تھے۔ جب ان کی وفات کی خبر رسول اللہ کو پہنچی، آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ ان کو غسل دو اور کفن و حنوط کر کے جب جنازہ اٹھانے لگو تو مجھے اطلاع دینا۔ غرض جناب رسول خدا ان کے جنازے کے ساتھ ہوئے فرماتے تھے کہ اے چچا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے ساتھ صلہ رحم کیا، بے شک آپ نے میری کفالت کی اور میرے بچپن ہی میں میری تربیت فرمائی اور میری جوانی میں میری مدد کی۔ پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ میں اپنے چچا کی ایسی شفاعت کروں گا جس سے جن و انس کی حیرت ہوگی۔ اور حضرت کے چچا عباس، جن کی کنیت ابو الفضل تھی، زمزم کی سقائیت ان سے متعلق تھی، وہ جنگ بدر میں مسلمان ہوئے اور عثمان کی خلافت کے زمانے میں مدینے میں وفات پائی۔ وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے 9 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں: نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 عبید اللہ، نمبر 3 فضل، نمبر 4 قسم، نمبر 5 سعید، نمبر 6 عبد الرحمن، نمبر 7 تمام، نمبر 8 کثیر اور نمبر 9 حارث۔ لڑکیاں نمبر 1 ام حبیب، نمبر 2 آمنہ اور نمبر 3 صفیہ تھیں۔ اور ابو لہب، جس کے 3 بیٹے ادبا، عتیبہ اور مطابط تھے، جن کی ماں ابو سفیان کی بہن ام جمیل تھی، جس کو خدا نے حمالۃ الحطب فرمایا ہے۔ حضرت کی 6 پھوپھیاں: امیمہ، ام حکیمہ، نمبر 1 امیمہ، نمبر 2 ام حکیمہ، نمبر 3 برا، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 صفیہ اور نمبر 6 ازدی تھیں۔ یہ سب ایک ماں سے تھیں۔ امیمہ کی شادی حجج بن رباب اسدی سے، ام حکیمہ کی کریز بن ربیہ سے، برا کی عبد البر
بن ہلال مخزومی سے ہوئی، ان سے ام سلمہ کا شوہر پیدا ہوا، اور عاتقہ کی شادی ابی میبہ بن مغیرہ مخزومی سے اور نصیفہ کی حارث بن حرب بن حرب بن امیہ سے ہوئی۔ اس کے بعد غوام بن خالد نے ان کی خواستگاری کی اور زبیر ان سے پیدا ہوئے۔ ازدی کی شادی عمیر بن عبدالعزیٰ سے ہوئی۔ حضرت کی پھوپھیوں میں صفیہ کے سوا کوئی مسلمان نہ ہوئی، لیکن بعض کا قول ہے کہ عروی اور عاتقہ بھی مسلمان ہوئی تھیں۔ حضرت کے رضائی اعضاء میں ماں کی طرف سے کوئی نہ تھا، مگر رضائی ماں کی طرف سے تھے، کیونکہ حضرت کی مادر گرامی جناب آمنہ بنت وہب کے کوئی بھائی یا بہن نہ تھے جو حضرت کے ماموں یا خالہ ہوتی ہیں، لیکن قبیلہ بنی زہرہ کے لوگ جن سے جناب آمنہ تھی کہتے تھے کہ ہم حضرت کے ماموں ہیں، اور حضرت کے باپ عبداللہ اور ماں آمنہ کی کوئی اولاد سوائے حضرت کے نہ تھی جو نسبی بھائی بہن ہوتی۔ حضرت کی ایک رضائی خالہ تھی جس کو سلمہ کہتے تھے، جو جناب حلیمہ بنت ابی ذؤیب کی بہن تھیں۔ وہ حلیمہ جو حضرت کی دایا تھیں، اور حضرت کے وہ دو رضائی بھائی تھے جن کے نام عبداللہ بن حارث اور انیتا بن الحارث تھے، اور حضرت کے آزاد کردہ غلاموں میں اول زید بن حارثہ تھے جن کو حکیم بن حرام نے جناب خدیجہ کے لیے 400 درہم میں خرید کیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو حضرت کو بخش دیا۔ حضرت نے ان کو آزاد کر کے ام ایمن کے ساتھ تجویز فرمایا، اور اسامہ پیدا ہوئے۔ حضرت زید کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اسی لیے اور لوگ بھی ان کو پسر رسول اللہ کہنے لگے تھے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے نازل فرمایا سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 5، لوگوں کو ان کے باپ سے منسوب کر کے پکارو۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کو پسر رسول کہنا ترک کر دیا۔ دوسرے ابو رافع، ان کا نام اسلم تھا، وہ پہلے جناب عباس کے غلام تھے، انہوں نے حضرت کو بخش دیا تھا۔ جب حضرت عباس مسلمان ہوئے تو ابو رافع یہ خوشخبری حضرت کو دینے آئے تو حضرت بہت خوش ہوئے اور ابو رافع کو آزاد کر دیا، اور سلمہ کے ساتھ جو حضرت کی آزاد کردہ کنیز تھی تجویز فرمایا۔ ان سے عبداللہ بن ابی رافع پیدا ہوئے جو امیر المومنین کے کاتب تھے۔ تیسری صفیہ، ان کا نام ربا تھا، بعض مفلح اور بعض رومان بلفی کہتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اس شرط پہ کہ حضرت کی خدمت کرتی رہیں۔ اکثر لوگوں کا قول ہے کہ حضرت نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ چوتھے صوبات ہیں جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ان کو قبیلہ حمیر نے غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور بعد میں آپ کی اولاد امجاد کی خدمت میں معاویہ کے زمانے تک رہے۔ پانچویں یسار، وہ رومی غلام تھے، بعض کہتے ہیں کہ صوبی تھے، بعض بنی سلبیہ کی جنگ میں گرفتار ہوئے۔ حضرت نے ان کو آزاد فرمایا اور منافقوں نے ان کو قتل کر دیا تھا جو حضرت کے اونٹ کو عقبہ میں بھڑکا کر گرانا چاہتے تھے۔ چھٹے شفران ہیں، ان کا نام صالح تھا اور حضرت کو اپنے پدر بزرگوار سے میراث میں ملے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ رے کے راہبوں کی اولاد سے تھے۔ ساتویں ابو لیشا تھے، ان کا نام سلمان یا سلیم تھا۔ حضرت نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا اور ان کی وفات حضرت عمر کی خلافت کے پہلے روز واقع ہوئی۔ آٹھویں ابو زمرہ تھے جن کو حضرت نے آزاد کر دیا تھا اور وہ آزاد نامہ ان کی اولاد میں آج تک موجود و محفوظ ہے۔ نویں مدم تھے جن کو فروہ بنت عمر جزامی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا اور وادی القریٰ میں ان کو ایک تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ دسویں ابو مہیا ہیں جو قبیلہ مزینہ میں پیدا ہوئے، حضرت نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ گیارہویں ابینیہ ابن کروی ہیں جو اجمی تھے اور جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ ان کی وفات حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوئی۔ بارہویں فضالہ ہیں جن کو رفاعہ بن زید نے حضرت کو بخشا تھا اور وادی القریٰ میں شہید ہوئے۔ تیرہویں تہمان، چودہویں ابو ایمن، ان کا نام ربا تھا۔ پندرہویں ابو ہند، سولہویں الجشت، سترہویں صالح، اٹھارہویں ابو سلمہ، انیسویں ابو عیب، بیسویں عبید، اکیسویں افلا، بائیسویں رویق، تیئیسویں ابو یقید، بیسویں ابو رافع اصغر، پچیسویں یسار اکبر، چھبیسویں کرکرہ جن کو حورہ بن علی نے حضرت کو ہدیہ کیا تھا۔
حضرت نے ان کو آزاد فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ وہ غلامی رہے اور وفات واقع ہو گئی 27ویں ریاض 28ویں ابو لبابہ جن کو حضرت نے خرید کر آزاد کر دیا تھا، 29ویں ابو الیسیر، 30ویں سلمان فارسی، 31ویں بلال حبشی، 32ویں صہیب رومی، 33ویں ابو بکر جن کا نام بقی تھا، ابو بکرہ جن کا نام بقی تھا، وہ قلعہ طائف سے حضرت کی خدمت میں آئے تھے اور آزاد کیے گئے۔ 34ویں اسلم رومی، 35ویں حبشہ حبشی، 36ویں ماہر جن کو مقوقس نے حضرت کے لیے ہدیہ بھیجا تھا، 37ویں ابو ثابت، 38ویں ابو نیریز، 39ویں مہران۔ حضرت کی آزاد کردہ کنیزوں میں 2 کنیزیں مقوقس بادشاہ اسکندریہ نے حضرت کے لیے بھیجی تھی، جن میں سے ایک جناب ماریہ مادر جناب ابراہیم تھی، جن کو حضرت نے اپنے لیے مخصوص فرما لیا تھا۔ حضرت وفات کے 5 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 سال بعد ان کی وفات ہوئی اور دوسری کنیز کو جناب نے حسان بن ثابت کو بخش دیا تھا۔ تیسری ایمن تھی جنہوں نے جناب رسول کی تربیت فرمائی تھی، وہ سیاہ فام تھی، حضرت کی والدہ سے میراث میں ملی تھی، ان کا نام برکہ تھا۔ حضرت نے ان کو مکے میں آزاد فرمایا اور عبید بن خزرجی ان سے تجویز فرمایا، ان سے ایمن پیدا ہوئے۔ جب عبید کا انتقال ہو گیا، حضرت نے ان کو زید سے تجویز فرمایا اور ان سے اسامہ پیدا ہوئے۔ ایمن اور اسامہ ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ چوتھی ریحانہ بنت شمون تھی، جن کو بنی قریظہ سے غنیمت میں حضرت نے اپنے لیے مخصوص فرمایا تھا، اور بعضوں نے حضرت کی کنیزوں کے بارے میں نقل کیا کہ حارثہ دختر شمون کو جن کو بادشاہ حبشہ نے حضرت کے لیے بھیجا تھا، سلمہ رضوی اور اسلمہ اور آنسہ تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت کے ایک خواجہ سرا تھے جن کو مایورہ کہتے تھے، اور حضرت کے خادموں میں آزاد لوگوں میں انس بن مالک تھے اور ہند دختر خارجہ اور اسما دختر خارجہ تھیں، اور حضرت کے کاتبوں میں حضرت امیر المومنین کاتب وحی تھے اور غیر وحی بھی لکھتے تھے، اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت بھی کبھی کبھی وحی لکھتے تھے، اور زید اور عبداللہ بن ارقم بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، اور علا بن عقبہ اور عبداللہ بن ارقم قبالے لکھا کرتے تھے۔ زبیر بن عوام اور جہیم بن سلت کاتب صدقات و زکوٰۃ تھے، حذیفہ کاتب صدقات خرما تھے، اور کاتبوں میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے: عثمان بن عفان، خالد بن سعید، ابان بن سعید، مغیرہ بن شعبہ، حسین بن نمر، علا بن حضرمی، شرجیل بن حسنہ، حنظلہ بن ربیع، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جس نے وحی کی کتابت میں خیانت کی، حضرت نے اس پر لعنت کی، وہ مرتد ہو گیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ایک روز معاویہ کو طلب کیا کہ ایک خط لکھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کھانا کھاتا ہے۔ حضرت نے دوبارہ بلایا، معلوم ہوا کہ ابھی کھانا کھا رہے۔ حضرت نے فرمایا خدا اس کا شکم کبھی سیر نہ کرے۔ لہٰذا حضرت کی نفرین کے سبب ہمیشہ وہ بھوک کی تکلیف میں مبتلا رہتا، یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا۔ حضرت کے دربان انس بن مالک تھے، اور حضرت کے چند مؤذن تھے، بلال، اور وہ سب سے پہلے مؤذن تھے جنہوں نے حضرت کے لیے اذان کہی۔ دوسرے عمر بن مختوم تھے جن کے والد کا نام قیس تھا، تیسرے زیاد بن حارث، چوتھے اوس بن مغیرہ، پانچویں عبداللہ بن زید انصاری، اور حضرت کے منادی کرنے والے ابو طلحہ تھے، اور جو لوگ حضرت کے سامنے کافروں کی گردن مارتے تھے وہ علی بن ابی طالب، زبیر، محمد بن مسلمہ، عاصم ابن افلح اور مقداد تھے، اور جو لوگ بعض موقعوں پر حضرت کی پاسبانی کیا کرتے تھے وہ سعد بن معاذ تھے جو روز بدر حضرت کی حفاظت میں گشت کر رہے تھے، اور زکوان بن عبداللہ بھی اس روز حضرت کی حفاظت کر رہے تھے، اور جنگ احد میں محمد مسلمہ، جنگ خندق میں زبیر حارث تھے، اور جس شب صفیہ سے زفاف فرمائے سعد بن ابی وقاص اور ابو ایوب انصاری، اور وادی قرہ میں بلال، اور شب فتح مکہ میں زیاد بن اسد تھے، اور کچھ لوگ حضرت کی حفاظت پر مقرر تھے، لیکن جب خدا نے واللہ یسمک من الناس
نازل فرمائے تو حضرت نے اپنی حفاظت کرنے والوں کو جواب دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں عمر بن خدام تھے جن کو حضرت نے نجران کا والی بنایا، زیاد بن اسید کو حضرت موت کا، خالد بن سعید کو سنا کا، ابو امیہ غزوی کو کندہ و صدقہ، ابو موسیٰ اشعری کو زبید و زماں عدن کا اور ساحل کا، اور معاذ بن جبل کو یمن کے بعض غزوات کا، عمر بن عاص کو ابو زید انصاری کے ساتھ امان کا، یزید بن ابو سفیان کو صدقات نجران کا، حذیفہ اور بلال کو پھلوں کے صدقات کا، عباد ابن بشیر انصاری کو بنی المستلق کے صدقات کا، افرا بن حابس کو صدقات بنی یرجو کا، عدی بن حاتم کو صدقات بنی وارم کا، زرقان بن بدر کو صدقات خوف کا، مالک بن نویرہ کو بنی یوربو کے صدقات کا، حدی بن حاتم کو صدقات بنی اسد کا، انیانہ بن حسین کو صدقات قرارہ کا، اور ابو عبیدہ بن اجرہ کو صدقات ارنسا اور بزیل و کنانہ کا والی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد 6 تھے۔ حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوقس کی طرف بھیجا، شجاع بن وہاب کو حارث بن شمر کی طرف، وہیہ قلبی کو بادشاہ روم کے پاس، سلید بن عمرو کو ذاب بن علی الانصی کے پاس، عبداللہ بن خزافہ کو بادشاہ عجم کی طرف، اور عمرو بن امیہ کو بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ حضرت کے مداح شعراء یہ لوگ تھے: کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، نافع جادی، کعب بن زہیر، قیس بن سمرہ، لبید ابن الزبصری، امیہ بن سلد، عباس بن مرداس، طفیل غنوی، کعب ابن نمیت، مالک بن عوف، قیس بن نیر اشجعی، عبداللہ بن حرب اسہمی، نہیر بن ابی سلمہ اور ابو وہل اجمی۔ کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ عثمان بن مظعون کی زوجہ حضرت کی خدمت میں آئیں اور کہا: یا رسول اللہ، کہ عثمان اکثر دنوں کو روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور میرے پاس نہیں آتے۔ یہ سن کر حضرت غضبناک گھر سے باہر نکلے، اس صورت سے کہ نالین مبارک ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، اور عثمان کے مکان پر پہنچے۔ وہاں ان کو نماز میں مشغول دیکھا۔ عثمان نے حضرت کو دیکھا تو نماز سے فارغ ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے ان سے کہا کہ اے عثمان، خدا نے مجھے رہبانیت ترک دنیا کے ساتھ نہیں بھیجا ہے، بلکہ سہل و آسان شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنی عورتوں سے مقاربت بھی کرتا ہوں، لہٰذا جو شخص میرا دین و فطرت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میری سنت اور میرے طریقے کو اختیار کرے، اور عورتوں سے نکاح میری سنت سے ہے۔ انہی حضرت سے روایت ہے کہ جب عثمان بن مظعون رحمت الہی سے واصل ہوئے، جہاں حضرت نے ان کی وفات کے بعد ان کو بوسہ دیا۔ نیز انہی حضرت سے روایت ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون کے جنازے کے ساتھ جاتے تھے، حضرت نے ایک عورت کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ اے ابو صاحب، تم کو بہشت گوارا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھ کو کیا معلوم کہ وہ بہشتی ہے؟ تیرے لیے یہی مناسب ہے کہ تو کہے کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتے تھے۔ اور جب حضرت کے فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اپنے شائستہ سلف عثمان بن مظعون سے ملحق ہو جا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے کہ عثمان بن مظعون بڑے زاہدوں اور صلحاء صحابہ سے تھے، اور حبشہ اور مدینہ دونوں طرف ہجرت کی تھی، اور مدینہ میں سب سے پہلے مہاجروں میں سے جس کی وفات ہوئی وہ عثمانی تھے، اور ان کی وفات بقول ہجرت کے 30 ماہ بعد ہوئی، اور دوسرے قول کے مطابق 22 ماہ بعد ہوئی۔ اور خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ حضرت نے ان کی وفات کے بعد ان کو بوسہ دیا، اور جب دفن سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ وہ ہمارے واسطے بہترین سلف ہیں۔ کلینی نے بسند صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیاء بنت زبیر بن عبد المطلب کو، جو حضرت کی چچا زاد بہن تھیں،
مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تجویز فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اس واسطے زبایہ کو مقداد سے تجویز کیا تاکہ نکاح پست ہو جائے اور لوگ حسب و نسب کی مواصلات میں رعایت نہ کریں اور رسول خدا کی سنت کی تعصیب اور اقتداء کریں۔ کیونکہ تم میں جو زیادہ پرہیزگار ہے خدا کے نزدیک وہی زیادہ عزت والا ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زبیر، عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں باپ کے فرزند تھے۔ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تو کہا کہ ہم ابو لہب کا علاج کیا کریں کہ وہ ہمارے اس ارادے میں مزاحم حائل نہ ہو۔ جمیل ابو لہب کی زوجہ نے کہا میں اس کے شر سے تم کو محفوظ رکھوں گی، میں اس سے کہوں گی کہ آج صبح گھر میں رہو تاکہ ہم شراب صبوحی پئیں۔ چنانچہ دوسرے روز جب ارادے سے چلے تو جمیل نے ابو لہب کو روک لیا اور اس کو شراب نوشی میں مشغول کر لیا۔ جناب ابو طالب نے حضرت علی کو طلب فرمایا اور کہا کہ اے فرزند اپنے چچا ابو لہب کے گھر جاؤ اور دروازہ کھلواؤ، اگر دروازہ نہ کھولے تو توڑ ڈالو اور گھر میں داخل ہو جاؤ اور کہنا کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا چچا اپنی قوم کا سردار ہو نہیں ممکن ہے کہ وہ ذلیل ہو۔ جناب امیر ابو لہب کے گھر آئے، دروازے کو بند پایا اور ہر چند کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ نہ کھولا تو حضرت نے دروازہ توڑ دیا اور گھر میں داخل ہوئے۔ ابو لہب نے دیکھا تو کہا اے برادر زادے تم کو کیا کام ہے؟ حضرت نے جناب ابو طالب کا پیغام پہنچایا۔ ابو لہب نے کہا تمہارے باپ نے سچ کہا ہے، لیکن کیا واقع ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا برادر زیادہ قتل کیا جا رہا اور تم شراب پینے میں مشغول ہو۔ یہ سنتے ہی ابو لہب نے جست کی اور اپنی تلوار اٹھائی اور چاہا کہ گھر سے باہر نکلے۔ جمیل منافق کا اس سے لپٹ گئی۔ ابو لہب نے ایک تماچا اس کے رخسار پر مارا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور ننگی تلوار لیے ہوئے باہر نکلا۔ قریش نے جب اس کو غضبناک دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو لہب کیا ہوا تجھ کو؟ ابو لہب نے کہا میں نے اپنے بھائی کے لڑکے کی مخالفت پر تمہاری موافقت کی تو تم اس کے قتل کا ارادہ کرتے ہو۔ لات و عزا کی قسم میں نے ارادہ کیا کہ مسلمان ہو جاؤں اور جب مسلمان ہو جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ کیا کروں گا تو دیکھو گے کہ کیا کروں گا۔ یہ حال دیکھ کر قریش معذرت کرنے لگے اور اس کو راضی کر کے واپس گھر بھیجا۔ بس سند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایمن اہل بہشت سے تھیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت کی رضائی بہن حضرت کی خدمت میں آئیں، جب حضرت کی نگاہ مبارک ان پر پڑی خوش ہو گئے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی اور اس پر بیٹھایا اور نہایت خندہ پیشانی سے ان سے گفتگو کی۔ وہ چلی گئیں تو ان کے بھائی آئے، حضرت نے ان کے ساتھ یہ اکرام نہ کیا۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ آپ نے اس کی بہن کا زیادہ اکرام فرمایا؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ نیک کردار ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت کے دو مؤذن تھے، ایک بلال تھے اور دوسرے ابن ام مکتوم۔ چونکہ ابن مکتوم نابینا تھے وہ رات کو اذان کہتے تھے اور بلال طلوع صبح کے بعد۔ اس سبب سے حضرت فرماتے تھے کہ جب ماہ رمضان میں بلال کی آواز سنو تو کھانا پینا ترک کر دو اور سمجھ لو کہ صبح ہو گئی ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روزے دو شنبہ کو نبوت پر مابعوث ہوئے اور روزے سہ شنبہ کو امیر المومنین ایمان لائے۔ امیر المومنین کے ایمان لانے کے یہ معنی کہ آپ نے نبوت کی تصدیق کی، ورنہ آپ کا نور تو حضرت کے نور سے متصل رہا ہے، جس کی تفصیل اس کتاب کی پہلی جلد میں ذکر ہو چکی۔ ان کے بعد جناب خدیجہ حضرت کی زوجہ طاہرہ ایمان لائیں۔ جناب ابو طالب جناب رسول خدا کے خانہ اقدس میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت نماز میں مشغول ہیں اور حضرت علی آپ کی دائنی جانب کھڑے آپ کی اقتداء کر رہے تو ابو طالب نے حضرت جعفر طیار سے فرمایا کہ اپنے پسر ام کے بازو درست کر لو اور تم بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر جناب جعفر دائیں طرف کھڑے ہو گئے تو حضور آگے بڑھ گئے، غرض اس طرح ایک
ایک مدت تک حضرت کے ساتھ علی و جعفر و زید بن حارثہ اور خدیجہ کے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے آیت نمبر 94 سورہ حجر پارہ نمبر 14 نازل فرمائی، یعنی میں نے تم کو جو کچھ حکم دیا ہے اسے واضح طور پر سنا دو۔ اور ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے بہتر بھائی علی اور سب سے بہتر چچا حمزہ ہیں، اور عباس میرے باپ سے ایک اصل سے ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ حضرت نے جناب حمزہ کے جنازے پر 70 تکبیریں کہی تھیں۔ نیز بسند معتبر ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا خانہ اقدس سے حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر آئے اور فرمایا، اے گروہ انصار، اے فرزندان ہاشم و عبد المطلب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول ہوں، اور 3 اشخاص میرے اہل بیت میں سے علی و حمزہ و جعفر میرے ساتھ طینت مرحومہ سے خلق ہوئے ہیں، اور مخالفوں کے طریق سے انس بن مالک ہیں، اور مخالفوں کے طریق سے انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہم فرزندان عبد المطلب بہشت کے بزرگ لوگوں میں سے ہیں، میں خدا کا رسول، حمزہ سید الشہداء، جعفر جن کو خدا نے 2 پر عطا فرمائے گا، علی و فاطمہ و حسن و حسین اور مہدی۔ اور قریب الاسناد میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسول حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہیں جناب رسول خدا جو اولین و آخرین کے سردار اور خاتم المرسلین ہے، اور ان کا وسیع اوصیاء پیغمبران میں سب سے بہتر ہے، اور ان کے 2 فرزند حسن و حسین علیہم السلام بہترین فرزندان پیغمبران ہیں، اور بہترین شہداء حمزہ ہیں جو ان کے چچا ہیں، اور جعفر جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور قائم آل محمد علیہم السلام، اور علی بن ابراہیم نے بسند معتبر روایت کی گئے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے مجھے میرے اہل بیت میں سے 3 اشخاص سے برگزیدہ کیا ہے، میں ان میں سب سے بہتر اور زیادہ پرہیزگار ہوں، مگر فخر نہیں کرتا، اور اس نے مجھے اور ابو طالب کے دونوں بیٹے علی و جعفر کو اور حمزہ پسر عبد المطلب کو برگزیدہ فرمایا۔ ایک روز ہم لوگ ابت میں اپنی چادروں سے منہ چھپا کر سوئے ہوئے تھے، علی میری دائنی جانب، جعفر بائیں جانب، اور حمزہ میرے پائیں سو رہے تھے۔ ناگاہ فرشتوں کے پروں کی آواز اور اپنے سینے پر علی کے ہاتھ کی ٹھنڈک سے میں بیدار ہو گیا، تو میں نے 3 دوسرے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو دیکھا۔ ایک فرشتے نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان 4 اشخاص میں سے کس کی طرف آپ بھیجے گئے؟ یہ سن کر جبرائیل نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پیغمبران ہیں، اور یہ علی بہترین ہیں اوصیاء، اور وہ جعفر ہیں کہ 2 رنگین پروں کے ساتھ بہشت میں پرواز کریں گے، اور وہ شہیدوں میں سب سے بہتر حمزہ ہیں۔ آیت نمبر 23 پارہ نمبر 21 سورہ احزاب۔ ترجمہ: مومنین میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جنہوں نے خدا سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، بعض ان میں سے وہی ہیں جو کہ اپنا وقت پورا کر گئے، اور بعض ان میں سے حکم خدا کے انتظار میں۔ امام نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ مومنین میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس عہد کو پورا کر دکھایا جو خدا سے کیا تھا کہ ہرگز جنگ سے نہ بھاگیں گے یہاں تک کہ قتل ہو جائے، تو ان میں سے بعض کی اجل آ گئی اور وہ اپنے عہد پر باقی رہے یہاں تک کہ دنیا سے گزر گئے، یعنی حمزہ اور جعفر۔ اور ان میں سے بعض اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت آنے پر شہادت سے مشرف ہوں، اور وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور انہوں نے کوئی امر دین تبدیل نہیں کیا۔ نیز اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر 29 پارہ نمبر 17 سورہ حج، جن مسلمانوں سے کفار جنگ کیا کرتے تھے ان کو بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ ان پر بہت ظلم کیا گیا اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ روایت ہے کہ یہ پہلے علی و حمزہ و جعفر کی شان میں نازل ہوئی، اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے اس کا حکم جاری ہوا، یعنی ان کے لیے یہ ایک قانون بنا دی گیا جس سے کفار لڑتے ہیں
اور ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ خصال میں بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مختلف درختوں سے پیدا ہوئے، اور میں اس درخت سے تعلق رکھتا ہوں جس کی جڑ علی ہیں اور شاخ جعفر ہے۔ نیز روایت ہے کہ جناب امیر نے روز عاشوراء فرمایا کہ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں کوئی ہے جس کا کوئی بھائی جعفر کے مانند ہو، کہ خدا نے جس کو دو رنگین پروں سے آراستہ کیا، جن سے وہ بہشت کے درجوں میں جس جگہ چاہے پرواز کریں، اور اس کا کوئی چچا مثل میرے چچا حمزہ کے ہو، جو شیر خدا اور شیر رسول اور بہترین شہداء ہوں۔ سب نے کہا ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے، اور بصائر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہے کہ حمزہ خدا کے شیر اور رسول کے شیر اور سید الشہداء ہیں۔ کلینی نے بسند معتبر امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی کہ کسی کی حمیت نے صاحب جمیت کو داخل بہشت نے کیا سوائے حمیت حمزہ کے، کہ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غصے میں مسلمان ہوئے، جبکہ کفار مکہ نے اونٹ کی آنتیں حضرت کی پشت پہ مبارک پر ڈالیں۔ فراتہ بن ابراہیم نے روایت کی کہ یہ آیت نمبر 5 سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20، جو شخص خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو خدا کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آنے والی ہے۔ آیت نمبر 6 سورہ عنکبوت پارہ نمبر 30، یعنی جس نے جہاد کیا اس نے اپنے لیے کیا، دونوں جناب حمزہ بن عبد المطلب کی شان میں نازل ہوئی۔ کلینی نے بسند حسن روایت کی ہے کہ صدیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ بنی ہاشم کی عزت و شوکت و کثرت کہاں تھی کہ امیر المومنین جناب رسول خدا کے بعد ابو بکر و عمر اور تمام منافقوں سے مغلوب ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بنی ہاشم میں کون باقی تھا؟ جعفر و حمزہ جو سابقین اولین میں انتہائی ایمان و یقین کے مالک تھے، عالم بقا کی جانب رحلت فرما چکے تھے، اور دو مرد ضعیف الیقین اور کمزور نفس تھے جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی عباس و عقیل۔ وہ دونوں جنگ بدر میں اسیر کیے گئے تھے اور آزاد کر دیے گئے تھے۔ ان کے ایمان میں اتنی قوت نہیں تھی، خدا کی قسم اگر حمزہ اور جعفر زندہ ہوتے تو اس فتنے میں ابو بکر و عمر کی مجال نہ تھی کہ حضرت امیر المومنین کا حق غصب کر لیتے، اور اگر اس کی کوشش کرتے تو یقیناً یہ حضرات ان کو قتل کر دیتے۔ اسی حدیث کے مانند احتجاج میں بھی امیر المومنین سے مروی ہے۔